السلام علیکم، ہائی ایوری ون۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانٹیکٹ آف سیل آف گوڈس۔ تو یہ کانٹیکٹ آف سیل آف گوڈس، تو سیل آف گوڈس ایکٹ یہ 1930 میں آیا، اور کانٹیکٹ آف سیل آف گوڈس جو ہے یہ اس ایکٹ کے تھرو یعنی بنتے ہیں۔ یہ جو ایکٹ ہے یہ 1 جولائی 1930 کو یعنی انفورس ہوا، یعنی لاگو ہوا، اور یہ اوور آل پاکستان میں یہ فالو کیا جاتا ہے، اور اس ایکٹ میں ٹوٹل 66 سیکشن ہیں۔ تو کانٹریکٹ آف سیل کے جانب بڑھتے ہیں۔ تو کانٹریکٹ آف سیل یہ کون سا کانٹریکٹ ہے؟ یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو کہ سیلر اور بائر کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی سیلر کیا کرتا ہے؟ سیلر اپنی پراپرٹی اینڈ گوڈز یہ ٹرانسفر کرتا ہے کس کو؟ بائر کو، فار اے پرائز۔ یعنی سیلر کیا کرے گا؟ وہ گوڈز فراہم کرے گا بائر کو، اور بائر کیا کرے گا؟ وہ اس کی بدلے وہ اس سیلر کو کیا کرے گا؟ پیسے دے گا، یعنی پرائز دے گا۔ اس کی اب ہم ایسینشیل کے جانب آتے ہیں۔ تو ایسینشیل آف کانٹریکٹ آف سیل یہ ہے، سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ کانٹریکٹ۔ تو ظاہر سی بات ہے کانٹریکٹ آف سیل ہے تو اس میں کانٹریکٹ بنے گا۔ جو ایسینشیل آف کانٹریکٹ ہے، ویلڈ کانٹریکٹ، اس میں اس کانٹریکٹ میں یہ ہوگی، ضرور ہوں گے، جیسے کہ پری کانسنٹ، اس طرح کی چیزیں ہوگی۔ یہ وربل ہوگا، یعنی ریٹن فارم میں بھی ہوگا، ریٹن فارم میں بھی ہو سکتا ہے، وربلی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ایسینشیل ہے اس کا، یہ ہے سیلر اینڈ بائر۔ سیلر جو اپنی پراپرٹی بیچتا ہے اینڈ گوڈس فارم، اور بائر وہ ہوتا ہے جو کہ اس کے بدلے جو پیسے دیتا ہے۔ سیلر اور بائر تو سمپل ہم جانتے ہیں کہ ایک فروخت کرنے والا اور دوسرا خریدنے والا۔ اب اس کے بعد ہم تھرڈ ایسینشیل کے جانب آتے ہیں۔ تو تھرڈ ایسینشیل ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی۔ تو ٹرانسفر آف پراپرٹی کا مطلب ہے کہ اونرشپ آف دا گڈ وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے سیلر ٹورڈز بائر۔ یعنی پراپرٹی کا مطلب ہے اونرشپ آف گڈ۔ جب وہ سیلر یعنی اس پر ایگری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا جو گڈ ہے وہ بیچتا ہے، یعنی ٹرانسفر کرے گا کس کو؟ بائر کو، تو پھر یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اے سیل ہیز کار ٹو بی فار 80,000 روپیز۔ اوکے، اے نے کیا کیا؟ اے نے سیل کیا اپنی کار کو بی کو کتنے روپوں پر؟ 80,000 روپیز پر۔ The ownership and possession of the car will transfer from A to B۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے کار بیچ دی بی کو، تو پھر اونرشپ اور پوزیشن کس کی جانب جاتا ہے؟ بی کی جانب جاتا ہے، اور پھر وہ اونر بن جاتا ہے اس کار کا۔ تو یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی اس کی تھرڈ ایسینشیل ہے۔ اس کے بعد ہم گڈ کی جانب آتے ہیں۔ تو گڈز ایوری ٹائپ، گڈ کا مطلب ہے، گڈ کی میننگ یہ ہے کہ ایوری کائنڈ آف موویبل پراپرٹی۔ اوکے، لیکن اس میں منی انوالو نہیں ہوگا، لیکن اس میں جو الیکٹریسٹی ہے، واٹر ہے، گیس ہے، اسٹاک ہے، شیئرز ہے، گروئنگ کراپس ہے، گراس ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اس میں آتے ہیں۔ اوکے، لیکن اس میں منی انوالو نہیں ہوگا گڈ میں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پرائس کی جانب، جو کہ پانچواں ایسینشیل ہے اس کا۔ تو پرائس کیا ہے؟ پرائس بائر کی جانب، بائر سے کس کو ملے گا؟ سیلر کو ملے گا۔ کس کے بدلے میں؟ اس نے جو گڈ ٹرانسفر کی ہے کس کو؟ بائر کو۔ جیسے کہ ہم یہاں پر ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اے سیل ہیز چیئر ٹو بی فار 2,000 روپیز اینڈ اٹ از اے کانٹریکٹ آف سیل۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ٹرانسفر کرے گا گڈس کو، تو بی کیا کرے گا؟ بی اس کے بدلے میں پرائز دے گا، جیسے کہ یہاں پر مینشن ہے 2,000 روپیز۔ تو یہ کیا؟ یہ ایک امپورٹنٹ ایسینشیل ہے پرائز، کس کا؟ کانٹریکٹ آف سیل کا۔ اس کے بعد جو 6 ایسینشیل ہے وہ ہے سیل اینڈ ایگریمنٹ ٹو سیل۔
سیل وہ ہے جو کہ کانٹریکٹ کی فارمیشن کے دوران یعنی گڈ کی ٹرانسفر جو کہ پراپرٹی اینڈ گڈ کی ٹرانسفر ہو جائے فرام سیلر ٹو بائر. کانٹریکٹ کی فارمیشن کے دوران جب ایسا ہو جائے تو ہم اس کو سیل کہیں گے. تو یہ بھی کانٹریکٹ آف سیل میں یعنی انکلوڈ ہے. اور دوسرا وہ کانٹریکٹ آف سیل جو کہ فیوچر ڈیٹ پر ہوتا ہے کہ میں آپ کو گڈ فراہم کروں گا، یعنی میرے اونرشپ آف گڈ جو ہے وہ آپ کو ٹرانسفر ہو جائے گا. تو جو فیوچر ڈیٹ پر جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اینڈ کانٹریکٹ آف سیل، تو یہ بھی یعنی ایک اسینشیل ہے اور یہ بھی کانٹریکٹ آف سیل میں انکلوڈ ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. تھینکس اے لاٹ. اللہ حافظ.